کچھ بری عادتیں ہیں جنہیں توڑنا مشکل ہے۔ تو میری طرح ہیں تو آپ کے پاس کچھ بری عادتیں ہوں گی جنہیں توڑنا چاہتے ہیں، لیکن یہ مشکل ہے کیونکہ میں جتنی بھی کوشش کر لوں بار بار انہیں پرانی روٹینز میں پھنس جاتا ہوں۔ ہم نے عادتیں کیسے کام کرتی ہیں یہ جاننے میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ چارلس ڈوگھین کتاب دی پاور آف ہیبٹ کے مصنف، ہم نے عادت کی نیورولوجیکل ساخت کے بارے میں سیکھا ہے۔ ہم عادتوں کو ایک واحد چیز کے طور پر سوچتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہر عادت کے 3 حصے ہوتے ہیں: ایک اشارہ جو رویے کو شروع کرتا ہے، پھر ایک روٹین ہوتی ہے جو خود رویہ ہوتا ہے، اور آخر میں انعام ہمارے دماغ کو سکھاتا ہے کہ اس خود کا رویے کو مستقبل کے لیے کیسے محفوظ کرنا ہے۔ اور ایک اہم تبدیلی یہ ہے کہ ماضی میں لوگ عادتوں کو سمجھنے کے لیے صرف رویے پر دھیان دیتے تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ عادتوں کی تشکیل میں اشارے اور انعامات کا کردار اہم ہے، اور ان سے عادتیں بدلی جا سکتی ہیں۔ اور چارلس کہتے ہیں کہ اس قسم کی عادت سازی ہمارے دماغ میں عام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دماغ ایک اشارے کو پہچان کر اسے کسی رویے اور انعام کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور وقت کے ساتھ وہ اشارہ اور انعام زیادہ سے زیادہ جڑ جاتے ہیں۔ آپ کے دماغ کا بیسل گینگلیا نامی حصہ ان کو جوڑ دے گا، اور اس کے ساتھ وابستہ رویہ خود بخود ہو جائے گا۔ چارلس کہتا ہے خوشخبری یہ ہے کہ ہم اس علم کو اپنے فائدے میں لا سکتے ہیں۔ ایک وسیع تحقیق کی گئی کہ ورزش کی عادت کیسے ڈالی جائے، اور تو انہوں نے ایک گروپ کو بتایا، ٹھیک ہے، پہلا قدم ایک واضح اشارہ چنیں، جیسے روزانہ ایک ہی وقت پر دوڑنے جائیں۔ اب ورزش کے کپڑے بستر کے قریب رکھیں تاکہ جاتے ہی نظر آئے، پھر دوڑنے جائیں، ورزش کریں، اور جب آپ ورزش سے واپس آئیں تو خود کو تھوڑی سی چاکلیٹ دیں۔ یہ عجیب لگتا ہے کیونکہ ورزش کرنے والے وزن کم کرنا چاہتے ہیں، چاکلیٹ زیادہ نہیں کھانا۔ محققین جانتے تھے کہ ان کے دماغ کو انعام کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر بیسل گینگلیا کو، لیکن انہوں نے دیکھا کہ جب لوگ ورزش کے بعد گھر آ کر تھوڑی چاکلیٹ کھاتے تھے، اس سے ان کے عادتانہ ورزش کرنے کے امکانات بڑھ جاتے تھے۔ تو چارلس کے مطابق چاہے کسی عادت کو ختم کرنا چاہے یا نہیں اپنانا چاہے، کلید یہ ہے کہ عادت کو اس کے اجزاء میں تقسیم کریں۔ اشارہ، معمول، انعام، مطلوبہ نتیجے کے لیے ڈیزائن کریں۔